رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، لہ ثناء الکبریاء رداء وثناء بالحق، شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے اس دنیا کے جہان کے اندر 2 چیزیں
دو ضابطے، دو اصول اور دو قاعدے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک قانون اور ضابطہ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے منتخب فرمایا، دوسرا اصول اور ضابطہ اپنے کمال اعلان کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا۔ ایک ضابطے کا نام ہے قانون خداوندی اور دوسرے ضابطے کا نام ہے قدرت خداوندی۔ قانون اور ضابطہ اللہ نے انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے اور قدرت اللہ نے خالصتاً اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے رکھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو دنیا کے جہان کے اندر اللہ رب العزت کا قانون بھی موجود ہے اور قدرت کمال بھی موجود ہے۔ انسانیت کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے قانون کا انتخاب کیا ہے کہ بندہ وہ ہے جو قانون کے ماتحت ہو کے زندگی گزارے۔ عقیدہ بنتا ہے قانون کے ساتھ، عمل بنتا ہے قانون کے ساتھ، معاشرہ بنتا ہے قانون کے ساتھ، معیشت بنتی ہے قانون کے ساتھ، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا نظام چلتا ہے تو قانون کے ساتھ۔ اسی لیے انسان کی خاطر اللہ نے قانون کا انتخاب کیا ہے اور اپنی کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قدرت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے قانون انسانیت کے لیے بنایا ہے کہ انسان تو قانون کا پابند ہے لیکن مالک کل کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو مخلوق کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ نے ضابطہ قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ نے قدرت کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ نے قانون کا تذکرہ کیا ہے۔ قانون انسانیت کے لیے بنایا ہے، قدرت اللہ نے اپنے لیے تو بنائی ہوئی ہے۔ اسی لیے قانون ہے کہ دنیا کے اندر جب تک میاں اور بیوی آپس کے اندر ملتے نہیں اس وقت تک اولاد ممکن نہیں ہے۔ اسی قانون کو دیکھتے ہوئے مریم صدیقہ کے پاس جب فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تو مریم صدیقہ نے اللہ کے اس ضابطے اور قانون کو دیکھتے ہوئے اس فرشتے کو جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشرا، جب تک ایک انسان کے ساتھ میرا وجود مس اور ٹس نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، تو آگے جبرائیل امین نے جواب دیا قال ربک هو علی ہین، او مریم قانون تیرے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو سمجھتی ہے بغیر قانون کے مجھے بغیر اپنے خاوند کے بچہ نہیں ہو سکتا، پر ربوں کے ہو علیہ ہین، تیرا رب تو کہتا ہے او مریم قانون کی تو پابند ہے، میں پابندی نہیں ہوں، میرے اوپر یہ کام کرنا آسان ہے، چونکہ میں تو کام چلاتا ہوں قدرت سے، بندہ کام چلاتا ہے قانون سے۔ اللہ نے جواب دے دیا کہ قانون لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے قانون نہیں ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ بغیر قانون کے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کے لیے اصول بھی ہے، ضابطہ بھی، قانون بھی، لیکن اللہ جب اپنے قانون کو خود توڑ دیتا ہے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اس کے بس کی بات ہے، طاقت کی بات ہے۔ انسانیت کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، نبی سے لے کر ادنا انسان تک اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اسی لیے قانون ہے دنیا کے جہان کے اندر
کہ جب کوئی چیز بے جان ہوتی ہے نہ وہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ روتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ اس کے پاس دیکھنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ پکڑنے کی طاقت، نہ دوڑنے کی طاقت، یہ ساری طاقتیں ہیں جاندار چیز کے لیے، جس کے وجود کے اندر جان ہوتی ہے، روح ہوتا ہے، اس میں تو یہ حرکات ہوتی ہیں۔ جس میں جان اور روح نہیں ہوتی وہ چیزیں یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اللہ اس بے جان چیز کو بلوانا چاہے، اس بے جان چیز کو سنوانا چاہے، تو اللہ کے آگے کوئی دیر، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لگا کے، ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، چلتے چلتے صحابہ کرام میں سے ایک عورت نے آ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت ممبر تیار کروا دیا۔ اللہ کے پیغمبر جب وہ ممبر تیار ہو کے محراب کے اندر رکھا گیا تو پیغمبر نے اس کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ دیا اور اس خوبصورت ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جو ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس خشک تنے سے دور ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کی سینکڑوں کی تعداد آمنے سامنے خطبہ سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک مسجد کے اندر رونے کی آواز سنی، ایسا رونا کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہوا جدا ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، تو ماں کے اس بچھوڑے کے اندر بچہ زور زور سے چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، آہو بکا زاری و تاری کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بلند آواز سے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے، حتیٰ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں اتنا وہ خشک تنا کھجور کا رویا کہ حتیٰ قادت ان تن شکا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی پھٹ جائے گا، اس کے رونے کی وجہ سے اس کا وجود پھٹے گا، آواز آئے گی۔ اتنا رویا حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نئے ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے خشک تنے کے قریب جا کے اس کے سر پر ہاتھ لگایا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، تب خشک تنے نے جا کے خاموشی اختیار کی۔ خشک تنا، حالانکہ اس میں یہ طاقتیں ہیں، اگر اللہ بلوانے پہ آئے یا کسی کو رلانے پہ آئے، ہنسانے پہ آئے تو دیر نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جو شخص دنیا کے جہان سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا دنیا کے جہان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مرے ہوئے انسان کو اللہ دنیا کے حالات آپ بتا دے تو اس میں کسی کا زور نہیں چلتا، چونکہ قانون ہے عقیدہ بنانے کے لیے، عمل بنانے کے لیے۔ ہم نے قانون پر بھی ایمان رکھنا ہے اور قدرت پر بھی، کہ اللہ کا قانون بھی سچا اور قدرت بھی سچی ہے۔ قانون میں شک کرنے والا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے لیے دونوں چیزیں قابل اعتماد ہیں۔ اللہ کا قانون آ جائے تب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ اگر کسی قانون کو توڑ کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے تو اس کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنا قانون اور قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے قرآن مقدس کے اندر 2 پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں۔ کتنے پیغمبروں کی؟ 2 پیغمبر گزرے ہیں اور دونوں کی اللہ نے مثال دی ہے، قانون بھی سمجھایا اور قدرت بھی سمجھا دی ہے۔ حتیٰ کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا اور کافر بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو اس نے بند کر دیا، ویران کر دیا، بنی اسرائیل کو قید و بند اور صعوبتوں اور جیلوں کے اندر بند کر دیا۔ جس وقت اس نے بندے گرفتار کیے تو ان گرفتار ہونے والوں کے اندر ایک اللہ کا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھا۔ کون تھا؟ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی قید ہو کے ان قیدیوں کے ساتھ جیل کے اندر پڑا رہا، حتیٰ کہ مدت اور عرصہ دراز کے بعد اس کافر بادشاہ نے
عزیر علیہ السلام کو رہا کر دیا. عزیر علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ عزیر علیہ السلام رہا ہو کے اپنا کھانا، اپنا پینے کا پانی اور اپنی سواری گدھا شریف اس کے اوپر سوار ہو کے آ رہے ہیں، کھانا دانا ساتھ لے کے آ رہے ہیں. جب وہ چلے اور جہاں سے گزرے، اللہ نے اس گزرنے کا واقعہ قرآن میں ذکر کر دیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک شخص گزرا. کون؟ ایک بندہ گزرا. ایک بندے کا گزر ہوتا ہے، ایک بندے کا آنا ہوتا ہے. کس طرح وہ آیا، کس طرح وہ گیا، اللہ نے اس کے آنے جانے اور گزرنے کو قرآن مقدس کے اندر دنیا کے اندر قانون اور قدرت کی مثال دینے کے لیے وہ ساری باتوں کو ریکارڈ کر لیا، ٹیپ کے اندر اللہ نے بند کر دیا تاکہ امت محمدیہ کے لیے قانون اور ضابطہ بن جائے کہ قدرت کسے کہتے ہیں، قانون کسے کہتے ہیں. قدرت کو ماننا بھی ضروری ہے، قانون کو ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. وہ بندہ گزرتا ہے جس بستی کے اوپر گزرا وہ بستی ویران ہے. وہ بستی کیا ہے؟ اس بستی کے رہنے والے مکین سارے مر گئے. بستی خستہ حال ہے، تباہ حال ہے. جس طرح کسی علاقے کے اندر زلزلہ آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو بستی کو تہو بالا کیا جاتا ہے، بستی کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، نیچے کی آبادی کو اوپر لے کے اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے منظر قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ میرا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جس بستی سے گزر رہا تھا اس بستی کی حالت یہ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس مکان کی جو چھت ہے وہ دیواروں کے اوپر گری ہوئی ہے، چھتوں کے اوپر ہے، دیواروں کے اوپر ہے، الٹ پلٹ نظام ہے. وہی خاویۃ علی عروشہا. چھت نیچے پڑی ہے، دیواریں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ نظام قدرت جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں افسوس کرنے لگا کہ یار وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے سردار بھی ہوں گے، چودھری خان وڈیرے بھی ہوں گے جو اس بستی میں رہتے ہوں گے، کتنی ٹھاٹ باٹ عیش و نشاط ان کی ہوگی، کتنا بڑا قدرت کا منظر ہوگا کہ یہاں رونقیں ہوں گی، کمکمے لگے ہوں گے، کبھی بجلیاں ہوتی، کبھی چمک ہوتی، کبھی دمک ہوتی. کوئی ان میں جوان ہوتا، کوئی بوڑھا ہوتا، کوئی مرد ہوتا، کوئی عورت ہوتا، ان کے آگے بچے ہوتے، نسلیں ہوتی، قوم ہوتے، قبیلے ہوتے، کنبے ہوتے، ال ہوتا، خیل ہوتا، حسب ہوتا، نسب ہوتا. یہ سارا نظام اس بستی میں ہوتا تھا. لیکن آج سب کچھ برباد ہے. آج سارا کچھ آج سب کچھ برباد نظر آتا ہے. آبادی نظر نہیں آتی، بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا، چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا. حضرت عزیر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے کھڑے افسوس کرتے کرتے اللہ کے دربار کے اندر سوال کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سوال کر کے کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اے میرا اللہ، اے میرا پروردگار، یہ دنیا جو مر کھپ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ملیا میٹ ہو چکی ہے، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹایا گیا ہے، یہ بھی کبھی دوبارہ آباد ہوں گے. میں ان کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ زندہ ہوتا، آباد ہوتا دیکھ لیتا تو کتنا بڑا مزہ آتا. انا یحیی ھذہ
یجازیہ اللہ بعد موتها، اللہ ان کی بربادی کے بعد پتہ نہیں تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ کاش کہ میں بھی اس وقت اس جگہ پر ہوں اور میں بھی یہ سارا منظر دیکھوں، ساری آبادی دیکھوں، ساری آن بان شان کمان دیکھوں، بڑے عیش نشاط ان کے دیکھوں، حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا۔ یا اللہ تو کیسے ان کو دوبارہ اس رنگ میں لائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ کا قانون تو میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے، پر کرسی تا میں تا نہ ویکھیا۔ یقین میرا ضرور ہے، حق الیقین میرا ضرور ہے، دل میں میرا ایمان ضرور ہے، پختہ یقین ضرور ہے کہ اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے، پر میرا ارادہ ہے جو اللہ دی قدرت دے کمال نو کدے اکھاں نال ویکھا تا عین الیقین وی ہویا تے حق الیقین وی ہو جاویا تا ایمان مزید میرا پختہ ہو جاویا۔ اگر اس طرح ہو جائے تو کتنا بڑا مزہ ہوگا، کتنا بڑا مزہ آئے گا اس وقت کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر اسی طرح وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تا دلاں دے حال جاندا ہے جو میرا عزیر میری قدرت اور میرے کمال نو ہن ذرا اکھاں دے نال ویکھنا چاہندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے عزیر ہن ایک قدم وی اگے ٹرن نہیں دیونا۔ او جاگ دے پئے ہو؟ جی اج نہ جاگے تو پھر کدے جاگ سکدے ہی نہیں تساں۔ کیا خیال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ابھی آنے والا ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی روح سے، کسی ملا یا پیر فقیر کا قول نہیں ہے، خالص اللہ کا کلام، خالص اللہ کا قرآن۔ اسی لیے ساری دنیا میرے عقیدے کی مخالف ہو جائے، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے عقیدے کی تائید کے اندر اللہ کا قرآن سالم موجود ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ یقین بھی ہوگا، نہ کرسو تو میرا کیڑا نقصان ہے، اپنا ہی کرسو جڑا کچھ کرسو۔ ہاں کیا خیال ہے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ جا کے سبحان اللہ آکھو نا، سارے آکھو یار، جڑے بابے گھروں لڑ کے آئے وہ بھی آکھیں۔ اچھا جناب، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کون کون سے خیالات آ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اب میں اپنے پیغمبر کو ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دوں گا جب تک اپنی قدرت کو دکھا نہیں لوں گا۔ پہلے اپنی قدرت کا مشاہدہ کراؤں گا، پہلے اپنی قدرت کا کمال دکھاؤں گا، تب میرا عزیر آگے جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نسا عزیر علیہ السلام نو بھی موت دے دیتی۔ او تا دنیا دی موت تے تعجب پیا کردا ہے کہ اے وسطی والے لوگ جڑے مر گئے نے پتہ نہیں کنے زندہ ہو سن، کدوں زندہ ہو سن، کس حال وچ زندہ ہو سن، کدے میں انہاں نو ویکھ لواں۔ اللہ کریم فرماندا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اساں حضرت عزیر علیہ السلام نو موت دے دتی۔ او اوتھے کھلتے ہیں، انہاں کہ یار میں بڑا سفر کیتا ہے۔ میں کیا کیتا ہے؟ بڑا سفر کیتا ہے، جیلاں تے قیداں کٹ کے آیا، تھوڑی جی کنڈ تا سدھی کر لواں، تھوڑی جی کے کراں کنڈ سدھی کر لواں۔ اس نیت دے نال اپنے کھانے نو درخت دی ٹہنی دے نال بن چھوڑیا ہے، جڑا ٹھنڈا پانی لوٹے وچ لئی ودیاں او پانی دا ڈول بھی اوتے لٹکا دیتا ہے، کھانا بھی درخت دے نال لٹکا دیتا ہے، تے اپنے گدے شریف نو بھی اس درخت دے نال رسی نال بن چھوڑیا ہے کہ اے بھی کھلوتا رہے، کھانا بھی اوتے محفوظ رہے۔ اس نیت دے نال حضرت عزیر علیہ السلام نے انہاں نو سارا کچھ کر کے درخت دی ٹھنڈی چھا تلے سائے دے تلے آ کے تے لیٹے نے۔ جو ہی او لیٹن واسطے کنڈ سدھی کر دین اللہ اسرائیل نو آدھے روح قبض کرو۔
میرے عزیر اے تا چند منٹاں واسطے آرام دی نیت نال پیا سوندا تے میں نو پکا آرام دے دیواں، ایسا آرام دیواں جو بے آرامی بھی نہ ہوئے. جے بندہ نیندر دے حالت وچ ہوئے، کوئی آواز آ ونجے، کھڑ کھوڑ آ ونجے، بدل بارش آ ونجے، اندھیری آ ونجے، حالت بدل ونجے، موسم بدل ونجے، لوگاں دا آنا جانا ہوئے تا بندے دی اکھ کھول ویندی ہے. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر آرام کرنے دی نیت نال ستا ہے، انج آرام کراواں جو اینو دنیا دے کسے آواز دا پتہ نہ کھڑ کھڑ ہوئے تا نہ عزیر دی جاگ ہوئے، نہ بدلاں دی آواز سنے، نہ لوگاں دی آواز سنے، نہ بجلیاں دی چمکاں ویکھے، نہ دمکاں ویکھے، نہ رمکاں دیکھے، نہ سٹکاں دیکھے، نہ چلکاں دیکھے. انہاں ساریاں چیزاں تو بے غم کر دیواں. اللہ کنج بے غم کیتا ہے، اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ فرماندے نے 100 سال تو نہیں آرام کرایا. کتنے سال تو نہیں؟ 100 سال تو نہیں آرام کرایا تے موت دے کے کروایا. کہ دے کے کرایا ہے؟ نیند تے موت وچ فرق ہوندا ہے، نیند تے موت وچ فرق ہوندا ہے. عزیر علیہ السلام دی نیت نیند کرن دی تے او دا ارادہ موت دیون دا کس دا پورا ہویا ہے؟ اللہ دا ہویا کہ نبی دا ہویا ہے؟ نبی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر سواں، اللہ فرماندا ہے میں زیادہ دیر سواں سا. انہاں چند منٹاں دا ارادہ کیتا ہے تے اللہ نے 100 سال دا ارادہ کر لیا ہے. اللہ پاک نے عزیر پیغمبر نو موت چا دتی ہے تے 100 سال پورے گزر گئے. اللہ کریم نے 100 سالاں تو بعد ایک سالم صدی تو بعد ثم بعثہ پھر عزیر علیہ السلام نو اسے جہان وچ زندہ کر دیتا. اسے جہان وچ حالانکہ اللہ فرماندا ہے دنیا واسطے قانون تا اے بنایا ہے کہ جے دے اوتے موت آ ونجے مرن تو بعد اونوں قیامت والے دن زندہ کرساں، دوبارہ جہان وچ اونوں زندہ کر کے نہیں لے آونا. جے قانون میرا ایویں تا قدرت دکھاون تے آواں تا عزیر نو 100 سال تو بعد ایتھے زندہ کر دیواں. اے اللہ دا کیوے اے قدرت ہے کہ اللہ پاک اپنے قانون نو توڑ کے قدرت دا مظاہرہ کرنے واسطے اج کدے کدے کر دیندے ہوندے نے. اللہ کریم فرماندے نے میرے عزیر دے اوتے موت آ گئی ہے. موت دینے تو بعد پھر 100 سال جدوں پورے ہوئے نے پھر عزیر علیہ السلام نو اساں دوبارہ اٹھا دیتا ہے. جو ہی عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھ دے نے اللہ کریم پہلا سوال کر دین کم لبستا، او میرا سونیا دسیں تہا کتنی دیر آرام کیتا ہی؟ کتنی دیر واسطے آرام کرن دی نیت نال جو ستا ہوئے تینوں پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ جو کتنی چیر تو آرام کردا رہے ہیں، کتنی دیر تو نہیں سکون دے نال ستا رہے. اللہ کریم نے جدوں سوال کیتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اکھاں مل کے تے اگاں پیچھے ویکھ دے. اللہ جو پوچھا کتنی دیر ستا ہے، خیال آئے کہ اگر کل ستا تو دن پورا ہو گیا، کیونکہ جدو ستا ہے ناشتے دا ٹائم ہے تے جدو اٹھے غروب بجے نہیں ہویا نیڑے لگے اثر بڑھدی دے ٹائم. اس ٹائم اٹھن تے خیال کیتا ہے جے کل ستا تو پورا دن بن گیا، جے اج ستا تو وقت ادھا پونا دن بنتا ہے. اس واسطے نہ ادھے دا جواب دیتا ہے نہ پورے دا جواب دیتا ہے. اگوں حضرت عزیر علیہ السلام سارے نظام دے اوتے نظر مار کے دن قال لبست یوما او بعض یوم. اللہ میرے علم تا اے گل آندی ہے کہ ادھا دن بندا ہے او بعض یوم یا کوئی پونا بندا ہے. بس میرے علم دے اندر تا اے گل آ رہی ہے جڑی میں پیاں دسدا ہاں ادھا پونا دن بندا ہے جڑا میں ستا رہا تے آرام کردا رہا. حالانکہ کتنا ستن کتنے تے جواب کے پہ دینا یہ جواب انہاں سچا دیتا ہے. آخو یار وہ آخو سچا دیتا ہے. وہ تو اپنے طور پہ سچے ہیں نا کیونکہ انہاں دے علم وچ یہ گل ہے.
کوڑا جواب تاں بندا ہے جے ستا ہووے 100 سال تے اونوں پتہ بھی ہووے تے پھر بھی پھر آکھے جو میں تا یار پونا دن ستا پتہ ہووے کہ ستا 100 سال آ تے جواب دے پونا دن. اس واسطے اللہ نو جیڑا جواب دیتا ہے عزیر نے سچا جواب دیتا ہے. جیڑے لوگ آکھدے نے بادشاہ مرن تو بعد بھی دنیا دے حالات دا انہاں نو پتہ ہوندا ہے, سب کچھ ویکھ دن سن دن چل دن پھر دن کھان دن پین دن, سارے حالات دا جیڑے لوگ نبیاں ولیاں دے متھے لاندن. اے سوال انہاں تے کرو جو حضرت عزیر نے جیڑا جواب دیتا ہے سچا جواب ہے یا نبی اپنے موقع وچ سچا ہے. جنہ لوگاں نے پیغمبراں دے متھے ایو جیاں گلاں لین او شاہ جہانی کوڑے او کہوے نا او بالکل کوڑے, کیونکہ قرآن چو پتہ لگتا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبست یوما او بعض یوم, اے میرا اللہ میں پورا دن یا ادھا پونا دن ستا. اللہ کریم نو جدوں یہ جواب دیتا ہے انہاں تا ایو اندازہ لایا سورج نو ویکھے دن نو ویکھے حال مال دو دیکھ کے تے جواب دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تو اپنے موقع وچ سچ ہے جو تینوں پتہ کوئی نہیں, چونکہ تیرے اتے ایسا موت دے دیتی. کہ دے دیتی موت دے دیتی. اس واسطے موت دے آن دی وجہ نال دنیا دے جہان نال تیرا کوئی تعلق کوئی نہیں. اس واسطے میرا پیغمبر تینوں تا پتہ کوئی نہیں, میں تا جاندا میرا پیغمبر تو ستا رہے یا تیرے اتے موت آئی ہے, پر ساڈے اتے موت اساں نہ سوندے ہیں نہ ساڈے اتے موت آندی ہے. الحی القیوم, اساں ایو جے جیندے ہیں جو کدے ساڈی زندگی مکے نہیں, اساں ایو جے جاگدے ہیں جو ساڈی جاگ دے اتے کدے نیند آوے نہیں. اس وقت اللہ کریم فرماندے نے آ میرا عزیر تینوں میں دساں بل لبست مئۃ عام, اے میرا پیغمبر تساں 100 سال تو نہیں کتنے ٹھہرے ہو 100 سال تو نہیں ٹھہرے رہے ہو تے ستے رہے ہو. او جدو اللہ نے 100 سال دا نام لیا ہے عزیر علیہ السلام دی اکھاں کھل گئیاں نے, بڑے ہوشیار ہو گئے. اچھا میں اتنا عرصہ ستا رہ گیا, ادھر ویکھن تے کھوتا شریف نظر نہیں آندا. اللہ کریم فرماندے نے میرا پیغمبر حیران نہ ہو ونظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اے میرا پیغمبر جلدی کر اپنے کھانے تے نظر مار, جلدی کر اپنے پینے تے نظر مار. حضرت عزیر علیہ السلام درخت دے نیڑے گئے, اپنا کھانا درخت تو اتارے, ویکھیا جی میں روٹی گرم رکھیے انجے گرم ہے. تے وقت کتنی گزر گئے, تیرے گھر دی روٹی ایک دن بھی نہ کڈے, تیرے گھر دا سالن ایک دن بھی نہ کڈے, تو فریجاں وچ رکھے تا بھی خراب ہون دے احتمال ہے. اللہ نے فریج وچ بھی نہیں رکھیا, رکھے فریج وچ تاں رکھیا جے قربانی دا گوشت وچ رکھنا ہویا. اس واسطے اللہ نے نہیں رکھیا فریج دے اندر, اللہ پاک نے باہر رکھے. اللہ فرماندا ہے تا باہر رکھوایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے جو ساڈی قدرت قانون تے غالب ہوندی ہے اساں جویں کرنا چاہ کر لیندے. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر روٹی نو نظر مار, روٹی نو اتارے ویکھے تے جویں گرم گرم توے تو لا کے آئے نے انجے گرم موجود ہے. اللہ فرماندا ہے ذرا پانی نو نظر مار وشرابک, پینے والے پانی نو حضرت عزیر علیہ السلام نے لوٹے تو ڈھکن چاہے تے انجے ٹھنڈا تے میٹھا, ذائقہ بھی نہیں بدلا, رنگ بھی نہیں بدلا تے بو بھی نہیں بدلی. اسی طریقے دے نال لم یتسنى اے لم یتغیر, اللہ فرماندے نے سا پانی وچ تبدیلی نہیں آون دتی, روٹی وچ تبدیلی نہیں آون دتی. عزیر علیہ السلام دے جویں وجود دیاں حفاظتاں کیتیاں نے ایویں جڑی شے نبی دے پیٹ وچ ونجنی ائی او دیاں وی حفاظتاں کیتیاں نے. او دے پیٹ چ ونجن والی روٹی تے بھی اساں کسے قسم دی تبدیلی نہیں آون دتی, او دے پانی دے رنگ بو تے ذائقے وچ بھی تبدیلی نہیں آون دتی. اللہ پاک نے مسئلہ دس دیتے ہیں کہ سارے جہان وچ تبدیلی آ سکدی ہے, نبی دی کسے شے وچ تبدیلی
اس واسطے ساڈا ایمان ہے اشاعت التوحید و سنت دے اکابرین دا عقیدہ ہے کہ جڑا پیغمبر زمین دے اتے ہوے تے بھاویں قبر دے اندر ہوے او دے کفن وچ بھی تبدیلی نہیں آ سکدی. وجود تا دور دی گل ہے او میرے محمد رسول اللہ دے ایک بال دے اندر بال دے 99 حصے دے اندر بھی تبدیلی دا میں قائل کوئی نہیں. او اتنا میں دس سکدا کہ میرے محمد نو صدیق نے جویں قبر دے اندر رکھے قیامت والے دن انجے اٹھنا ہے. او جڑے پانی نال غسل دیتا ہے مینوں قسم سچے رب دی مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے اس پانی دے قطرے نو بھی اج بندہ روزے دے اندر ویکھنا چاہے تے انجے موجود ہو سی. اس پانی چ تبدیلی کوئی نہیں, اس وجود چ تبدیلی کوئی نہیں, اس کفن دے اندر تبدیلی کوئی نہیں. او مٹی جڑی ہر شے کھا ویندی ہے اس مٹی نو اللہ نے آرڈر کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دی کسے شے دے اوتے ہاتھ پانے دی کوئی اجازت نہیں. حضرت حسین علیہ السلام باقی پیغمبر تا چلو زمین دے اندر دفن, اللہ انہاں نو قبر بھی نہیں دتی, بغیر قبر دے زمین دی کنڈ دے اوتے ستے رہ گئے. او لوگوں جیڑی اندر چلی ونجے او دا دل تا مندا جو محفوظ ہو گئی ہے, بارشاں کولوں بچ گئی ہے, موسماں کولوں بچ گئی ہے, حالات کولوں بچ گئی ہے, گرمی سردی تے حرارت تے تپش کولوں بچ گئی ہے. او جیڑا وجود ہووے وی باہر ہووے بھی باہر ہووے او بہر رکھن والا وجود, بہر ران والا وجود, وت ایک دن دی بھی گل نہیں. اللہ نے صدیاں گزاریاں, اللہ نے کیا کیتا ہے صدی پوری گزار دیتی ہے. اس صدی دے اندر موسم بھی تبدیل ہوندے رہن, گرمی بھی آئی ہے تے سردی بھی آئی ہے, بارشاں بھی آئیں, تندو تیز ہواواں بھی آئیں, یالا باری ہوندی رہ گئی ہے, بجلیاں دی کڑک تے چمک آندی رہ گئی ہے, جنیاں براتاں گزردیاں رہ گئیاں, خوشیاں تے غمیاں آندیاں رہ گئیاں نے, آباد شہر برباد ہوندی رہ گئی ہے, برباد علاقے آباد ہوندے رہ گئے, بادشاہیاں بدلدیاں رہ گئی, رتاں بدل دیا رہ گئی نے, موسم قبیلے بدل دے رہ گئے, پر حضرت عزیر نو کسے حال دا پتہ. اللہ فرماندے میرا پیغمبر اپنے کھانے نو ویکھ کھانا ٹھیک ٹھاک, پینے نو ویکھ پینا ٹھیک ٹھاک. اللہ کریم فرماندے ویکھ لیائی جو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اللہ کریم فرماندے نے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اے میرے پاک پیغمبر ہن کھانے نو ویکھ لیائی, ہاں اللہ پینا ویکھیا ویکھ لیا. اللہ فرماندا ہے ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ میرا کھوتا کوئی نہیں, او میرا گدا کوئی نہیں, میں سفر جو کرنا ہے تھک ویسا پیدل چل چل کے. اللہ فرماندے وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ, اے میرا پیغمبر ویکھ اگاں پیچھے اللہ نظر تا نہیں آنا, کھوتا شریف نظر نہیں آ رہا, بڑا تکیا ہے انہوں تے کھوتا شودا مر مک کھپ شپ ہپ گیا سی, بالکل او دا نام و نشان نہیں سی. اللہ کریم فرماندے وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اے میرے پاک پیغمبر اپنی سواری کی جانب ذرا دیکھو تو صحیح نظر دوڑاؤ. حضرت عزیر نے جس جگہ سواری کو باندھا ہے اسی جگہ دیکھتے ہیں سواری نظر نہیں آتی. اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا اسی جانب غور سے دیکھو. حضرت عزیر علیہ السلام غور اور فکر سے دیکھ رہے ہیں, اچانک دیکھتے ہیں کہ اس گدے کا دھڑ آ گیا, ایک جگہ سے سر آ گیا, پاؤں آ گئے, گوشت آ گیا, ہڈیاں آ گئیں, ٹانگیں آ گئیں, کان آ گئے, ساری چیزیں آٹومیٹک آنا شروع ہوتی ہیں, جڑتی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی جا رہی ہیں, آپ اپنے ساتھ جوڑ لگائے جا رہے ہیں, ان کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے. تیار ہو گیا گدا شریف, پیغمبر دی ہر شے شریف ہوندی ہے, تیار ہو گئی ہے, سواری تیار ہو گئی ہے. اللہ فرماتے وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ, میرا پیغمبر دیکھ تا صحیح, اوے کوئی ہور تا کوئی نہیں. ہاں اللہ غور نال ویکھے تے گدا بولنا شروع کر دیتا ہے.
اپنی بولی دے اندر جدو آواز دیتی ہے عزیر علیہ السلام نے ہاں ہاں اللہ ایو کھوتا ہے جدا میں سوار بنیا رہ گیا جدے تے سواری کردا رہ گیا. اللہ فرماندا ہے ذرا توجہ دے نال ویکھی وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اللہ کریم فرماندا ہے ویکھ اساں ہڈیاں کینے چڑھائیاں گوشت کینے چڑھایا چمڑا دے تے دوبارہ کینے چڑھایا سارا کچھ ہو گیا. اللہ کریم فرماندے نے ویکھ ہن پتہ لگ گئی جو اساں کنے مردیاں نو زندہ کردے ہیں برباد چیزاں نو کنے آباد کردے ہیں. اللہ فرماندا ہے اس شہر والے پاسے ویکھ او جڑا شہر غیر آباد اس دوران جیڑی صدی گزری ہے بخت نصر بادشاہ کافر مر گیا ہے نواں بادشاہ آ گیا ہے جڑے بنی اسرائیل قید ہوئے پین قیداں تو آزاد ہو کے آ گئے دوبارہ انہاں شہر آباد کیتا ہے بازاراں بنائے نے منڈیاں بنائے نے سودے بنائے نے سلب بنائے نے نظام بنائے نے سارا نظام اسی طرح کمکمے تے لائٹاں جگدیاں پیاں نے بستی تے شہر پورا آباد ہو گیا ہے. اللہ کریم فرماندے نے ویکھ لے شہر بھی آباد ہو گیا تیرے کھوتے نو بھی اساں زندہ کر دیتا ہے تیرے کھانے دیاں حفاظتاں کیتیاں او تیرے پینے دیاں حفاظتاں کیتیاں. اللہ چلو میں ویکھ لیا جو کھوتے نو ماری آئی مینوں بھی کھاون واسطے پانی بچایا مینوں بھی کھاون واسطے میرا کھانا بچایا مینوں بھی کھاون واسطے اس شہر نو دوبارہ آباد کیتا مینوں بھی کھاون واسطے. اللہ اے تا دسیا مینوں کیوں ماریا اے گل سمجھ میرے تے موت کیوں دیتی تے ماں کیوں دنیا تو چلا دیتا 100 سال تو نہیں مینوں موت دی حالت وچ کیوں رکھیا میرے موت دیون دا کی مقصد ہے. اللہ فرماندا ہے کھوتے نو ماریا تا تانوں سمجھاون واسطے کھانا بچایا تا تانوں سمجھاون واسطے جے پینا بچایا تانوں سمجھاون واسطے شہر والیاں نو آباد کیتا تا تانوں سمجھاون واسطے تانوں اس واسطے ماریا والے نجعلک آیۃ للناس. اللہ فرماندے تینوں تا موت دتی ہے جو سارے جہان نو سمجھاونا آئی تیرے اتے موت آ دیتی تاکہ ٹیکسلے دے بندے نو پتہ لگ ونجے ملتان دے بندے نو پتہ لگ ونجے او پاکستان والیاں نو پتہ لگے دنیا دے کرے ارض دے اتے رہن والیاں نو پتہ لگ ونجے جو قانون کس نو آدن تے قدرت اے مت رلائی ملائی کھلے ہوئے مرد دا کوئی پتہ نہیں کس نو آدن عورت دا کوئی پتہ نہیں کس نو آدن موئے دا پتہ نہیں جیندے دا پتہ نہیں مت رلاوین ملاوین تے چٹنی بناوین دسا جو قانون ہو رہے تے قدرت ہور چیز دا نا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ تساں دی موت نو سارے جہان واسطے میں اپنے قانون تے قدرت دا مشاہدہ کرانے واسطے بنا دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جدوں اے گلاں کھلیاں فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام کالا 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 بول بول کے آخنا شروع کر دیتے نے اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کیتے نے. کالا عالم اللہ میرا یقین پختہ ہے میرا یقین پختہ ہے میرے یقین چ کوئی کمزوری کوئی نہیں. وہ جڑا میں سوال کیتا ہی تینوں اپنے یقین دے کمزور ہون واسطے نہیں کیتا جو میرا عقیدہ نہیں جو تو کر سکدا ہے نا نا اللہ میرا ایمان تا پہلے موجود ہے کہ جنج کرنا چاہے تو کر سکدا ہے او تیرے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی پر آکھیا تاویں تاکہ میں اکھاں دے نال ویکھ لواں. اللہ اج مینوں پتہ لگ گیا اکھاں نال ویکھ کے بھی میرا یقین کامل ہے دل نال بھی میرا یقین کامل ہے. کیڑا یقین کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے تیری قدرت غالب ہے ہر شے تے تیری قدرت کیویں غالب ہے. اللہ تیری قدرت ہے تیرا کمال ہے اس وقت تیری قدرت اور تیرے کمال دے اوتے کسے قسم دا کوئی زوال کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر عزیر علیہ السلام نے بھی مان لیا کہ قدرت تیری غالب ہے قانون تیرا بھی دنیا تے غالب ہے. قانون چلے تا اللہ دا تے قدرت چلے او بھی اللہ دی. ہن دیکھو قانون اللہ نے دس دیتا ہے کہ موت دے حال وچ عزیر علیہ السلام نو دنیا دا پتہ
نہیں سی. پھر اے بھی اللہ دس دیتا ہے کہ مرے ہوئے انسان نو دنیا وچ تے میں زندہ نہیں کردا، اے میرا قانون ہے. لیکن عزیر علیہ السلام نو اسے دنیا وچ دوبارہ جوا دیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ اسے دنیا وچ اگر کسے نو لے آونا چاہواں دوبارہ تے میرے واسطے مشکل کوئی نہیں. اس واسطے نزاع کرنے دی یار ضرورت ہی کوئی نہیں، اختلاف کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایویں ملا نے آ کے پارٹیاں بنایا، اے حیاتی ہے، اے مماتی ہے، اے دے پیچھے نماز ہوندی ہے، اے دے تیرے پیو دی نماز ہے. تو آ کے قانون بنانا ہے کہ اے بادشاہ اے دی تقریر سننا جائز نہیں، اے دے نال ہاتھ ملانا جائز نہیں، اے دے قریب ونجنا جائز نہیں، اے دی مسیتی وچ آونا جائز نہیں. اے جائز نہ جائز دے جڑے تو فتوی پہ لاندی، کوئی شریعت تیرے ابے بنائی ہے؟ شریعت تا قرآن نال بندی ہے، دین قرآن نال بندا ہے، ایمان قرآن نال بندا ہے. اور جس بندے کول قرآن ہے اساں دنیا دے کسے مفتی دی لوڑ کوئی نہیں. لوگ پھر پریشان ہوندے کہ یار مولوی صاحب خطبہ دیتا ہے کہ دے سٹے سانو مسئلے وچ بڑا خشدہ ہے، اس خطبہ دیتا ہے کہ اس مسیتی وچ نہیں جلنا، اس وچ نہیں ونجنا، اے دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. پھر نواں خطبہ آکے اساں تا نواں خطبہ سنیا کہ قرآن پڑھ دیا ہویا سر لاونا جائز کوئی نہیں. اے بھی خطبہ آ گیا ہے، اے بھی ملا صاحب نے فتوا دے دیتا ہے. آکے بادشاہ اج ملا انج سر لاندے نے، لوگاں نو پتہ لگدا ہے کہ یار اج تا نور جہاں یاد آ گئی. کون یاد آ گئی ہے؟ نور جہاں. انہاں نو یاد آندی ہے جنہاں دی نانی ہے، جڑے قرآن سندے انہاں نو نور جہاں یاد نہیں آندی. او جڑے قرآن سر نال سندے انہاں نو داؤد علیہ السلام یاد آندا ہے، جڑے قرآن سر نال سندے انہاں نو موسیٰ علیہ السلام دی آواز یاد آندی ہے. او جڑے سر نال قرآن سندے انہاں نو محمد دی سریلی آواز یاد آندی ہے. 1,24,000 پیغمبر سچے اللہ دی قسم ہے، ایک پیغمبر ایسا نہیں جس بغیر سر دے کوئی تقریر کیتی ہوئے. اللہ نے کوئی نبی بے سرا نہیں بھیجا. ہر پیغمبر آیا ہے شیرینی آواز نال، مٹھاس والی آواز نال. داؤد علیہ السلام تقریر کریا تو اللہ پاک جس ٹائم پرندے اڑدے پے ہوئے نا، داؤد علیہ السلام زمین تے تقریر کریا. اور جدوں اللہ دی تسبیح، اللہ دا ذکر، داؤد علیہ السلام اپنی زبان نال اتنی سریلی تے میٹھی آواز کہ پرندہ فضا دے اندر پر بند کر کے کھلو کے جب تک داؤد دی آواز ختم نہیں ہوندی پرندہ اڑنا شروع ہی نہیں کرتا. اتھے کے خطبہ لاسے کہ داؤد علیہ السلام دی تقریر سننا بھی جائز کیوں؟ جو اوکے لاندے سر لا کے او مٹھاس تے سونی آواز نال محمد پاک دا فرمان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے زینوا القرآن باصواتکم، او لوگو اپنی آوازاں نال قرآن نو جتنی سوہنا کر کے پڑھ سکدے ہو سوہنا پڑھیا کرو. جو اللہ نو سونی آوازاں پسند ہیں، اللہ نو سونی آوازاں پسند ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے کہ دنیا کے اندر جو گانے بنے ہوئے ہیں ان گانے کی طرز کے اوپر قرآن کو یا حدیث کو یا کسی نعت کو ملا کے تشبیہ دینا کہ سننے والے کو پتہ لگے یہ گانا ہے یہ نعت ہے، اس میں فرق نہ کر سکے، تو وہ آواز اور اس قسم کا گانے کی طرز پر کچھ پڑھنا یا سنانا جائز. یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جو بات ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. باقی مطلقاً قرآن مقدس کو آواز کے ساتھ پڑھنا شریعت میں منع. توجہ ہے تو ساندھی. عزیر علیہ السلام اس دنیا دے جہان او بندہ ہے جڑا دنیا وچ موت دا جام پی کے دوبارہ زندہ ہویا ہے. اج تو ٹولے بناندا ہے، میں بنانا، فلانا مولوی بناندا ہے، انج ہو گیا انج ہو گیا. یار تو مر کے قبر وچ گیا ہے جو مردہ سندا ہے کہ نہیں سندا؟ گیا ہے تو؟ او جڑے تسی جیندے بیٹھے ہو جڑے آکھ دین کہ یار سن لے، انہاں قبر وچ ون کے ویکھیا او قبر دفن ہوئے؟ او بھی نہیں ہوئے. تساں بھی او بھی باہر تے تساں بھی باہر. ایک آدھا ہے سن لیندن، ویکھ لیندن، کچھ کھا بھی لیندن، کچھ نسدے بھی ہیں، کچھ بیٹھدے بھی ہیں، کچھ کر لیندن، کچھ کروا لیندن. ایک انج آکھدا ہے، ایک آدھا ہے بالکل انہاں نو دنیا دے جہان دا کوئی اتا پتا نہیں، ویکھنا نہیں، سننا نہیں، جاننا نہیں، دوڑنا نہیں. ایک انج آکھدا ہے، ایک انج آکھدا ہے نہ تو ویکھیا ہی نہ میں ویکھیا ہے. جس دنیا دے جہان وچ موت دا عالم وچ آیا ہے، اگلے جہان وچ چلیا گیا ہے، اس جہان تو واپس مڑ کے او دنیا والیاں نو آدھا پہ لوگوں مینوں پتہ نہیں جو میں کتنی عرصہ ستا رہا. ہن گل کیدی من لواں؟
نہ میری منو نہ کسی ہور دی منو، حضرت عزیر دی من لو۔ عزیر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ اللہ دی قدرت آ جاوے تو اتھے قانون ہی ختم ہو جاندے نے، تے اللہ دا قانون دنیا واسطے اس واسطے کہ دنیا عقیدہ تے عمل بناوے۔ اللہ دا قانون ہو رہے تے قدرت ہو رہے، اس واسطے اللہ نے قانون بھی دسیا تے قدرت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے نال جدوں مقابلہ پہ کردے ہن، نمرود آخدا ہے مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت ابراہیم آخدا ربی الذی یحیی و یمیت، اے میرا اللہ میرے کولو نمرود سوال پیا کر دے جو میں سجدہ اینو کیوں نہیں کیتا، میں کہ جواب دیواں؟ اللہ فرماندا ہے میرا ابراہیم خلیل اللہ اینو آکھ دے کہ سجدہ اس نو میں کردا جیڑا جیون والا تے مارن والا، جڑا دنیا نو جلاون والا تے دنیا نو مارن والا۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میں تا سجدہ اس نو کراں جے دے ہاتھ وچ موت تے حیات، جڑا مارن تے وی قادر ہے جلاون دے اوتے وی قادر ہے، میں تا اونوں سجدہ کردا ہور کسے نو نہیں کردا۔ اگے نمرود آدا اے مارنا تے جلاونا میں وی کر لینا، وت سجدہ مینوں بھی کر لے۔ دو قیدی بلا کے ایک نو چھوڑ دیتا ہے تے ایک نو مار دیتا ہے، آدھے میں بھی تو انج کر دیتا ہے، میرے اگے تو سجدہ کیوں نہیں کردا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اے گل کیتی سی، ابراہیم علیہ السلام نے ہور دلیلاں دتیاں نے، پھر بھی انہوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آخر کار جدوں لا جواب ہوندا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو آدھے او ابراہیم تو جو آدھے جو میں سجدہ اساں کردا جڑا مارن تے جلاون دے اوتے قادر ہے، او جے دے ہاتھ وچ موت تے حیات دا قانون ہے، اس کم تے میں وی کردا میں پر تو نہیں مندا۔ پر اے تا دسیا کہ میں جنوں مارنا چاہندا میں اونوں مار دتا ہے، جنوں رکھنا چاہندا اونوں رکھ دتا ہے۔ اے کم تا تو اکھاں نال ویکھیا ہی، تے جیڑا رب ہے تیرا او کسے نوں رکھنا چاہے یا کسے نوں بچاونا چاہے مارنا چاہے، تیرا رب جیڑا کچھ کر لیندا ہے او دے قانون موت حیات والے نو سندا تے ہے یقین تا کیتی ودے، پر اکھاں نال وی کدے ویکھیا ہی، اکھاں نال تو کدے ویکھیا ہی کہ تیرے اللہ نے جیندے نو مار چھوڑیا ہوئے تے موئے ہوئے نو زندہ کر دیتا ہوئے؟ اکھاں نال ویکھ کے دسے ہاں تاں وی گل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسے ٹائم اپنے اللہ دے دربار دے اندر درخواست دے کے آدے رب آرنی کیف تحیی الموتی، اے میرا پروردگارا نمرود انجے گل میری مندا نہیں پیا، میں یقین رکھی ودا جو تو قادر ہے جو مردے نو جیندا چا کرے تے جیندے نو مار دے تے مردہ بڑھا دے۔ اللہ تیرے قدرت کو کوئی چیز بئی تے دور تو کوئی نہیں، میں یقین تو کیتا ہے پر اس بے یقین نو یقین نہیں پیاندا، اس بے اعتماد بندے بے ایمان نو تیرے تے ایمان نہیں پیاندا۔ اس وقت میں سوال کردا وا اللہ ایک منظر مینوں ایو جی اکھاں نال وی وکھاویاں چا تاکہ میں تیری قدرت نو جویں یقین نال بیان کردا ایویں اکھاں نال ویکھ کے وی لوگاں دے اگے مسئلے بیان کراں، او ہور مزہ آویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے جڑے ویلے سوال کیتا ہے اللہ فرماتا ہے قال اولم تؤمن، اے میرا ابراہیم کیا تو جو آدا ہے جو مردیاں نو کینے زندہ کر سے، کیا تینوں میرے اوتے یقین کوئی نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم نو اللہ دے کیا تو یہ گل نہیں مندا؟ ابراہیم خلیل اللہ رو کے آدا ہے اللہ قال بلا، اللہ کوئی نہ اے گل کوئی نہیں میں مندا جو تو قادر ہے، تیری ہر چیز تے قدرت چل دی ہے، قانون چل دے اللہ میں دلوں مندا وا تو سوال کیوں کیتا ہی آدھے والا کل یطمئن قلبی، اے اللہ
اپنے دل نو مضبوط کرن واسطے کچھ تیری قدرت دا مشاہدہ اکھاں نال بھی کرنا چاہنا، باقی میرا ایمان کامل ہے، یقین کامل ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے اج کرنا چاہندا ہے او میری قدرت نو اکھاں نال بھی دیکھنا چاہندا ہے، جو میں مویا نو جیندا کینے کردا تے جیندیاں نو مویا کینے کردا۔ اللہ فرماندا ہے فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ اے میرا پاک پیغمبر وت 4 پرندے پکڑ کے کر، 4 پکھی تے پرندے آپ اپنے ہتھاں دے نال پکڑ لے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مور نو پکڑ لیا، مرغے نو پکڑ لیا، کبوتر نو پکڑ لیا تے اڑدے ہوئے کوے نو پکڑ لیا۔ انہاں 4 پرندیاں نو پکڑ کے ابراہیم اپنے ہتھاں نال انہاں نو دانے کھلاوے، اپنے ہتھاں نال انہاں نو غذا کھلاوے تے اتنے عادی ہو گئے جو ابراہیم انہاں نو چھوڑ بھی دے تے مڑ ہاتھ تے آ کے بہ رہن، اتنے ہل گئے ابراہیم دے نال، اتنے مانوس ہو گئے۔ اللہ بھی انہیں ترکیب سکھائی ہے، میرا پیغمبر انہاں نو پہلے پکڑ لے، اے انہیں مانوس نہیں ہوندے، پہلے پیار کر انہاں نال کے کر۔ بندہ بندے نال تا آ کے جڑدا ہے جے اگلا پیار دے، جے اگلا اکھ ویکھے اوکھی تے دعا نال لگ سی۔ اللہ فرماتا ہے اے تا گل پرندہ ہی نہیں مندا جو کوڑی اکھ پرندے نو ویکھے، پرندے نو بھی اپنے نال لا کے رکھنا چاہندا ہے تے سوکھی اکھ نال ویکھ، ٹھنڈے دل نال گل کر، پیار تے محبت نال اسا اپنے نال لا عادی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اپنے ول میرا پیغمبر انہاں نو عادی کرتے ہلا تے بلایا کر۔ ابراہیم بلاندا رہیا، کھلاندا رہیا، ہلاندا رہیا، جدوں سارا کچھ ہو گیا اللہ فرماندا ہے ہن انج کر میرا پیغمبر ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، میرا پیغمبر انہاں نو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر۔ ہن کے کر، جدوں ذبح ہو گئے ہن کے ہو گئے، مر گئے، موت آ گئی۔ جس شاید ذبح ہو جو کے ہوندی ہے، ذبح ہونے تو بعد ہی دانت جیندا ہوندا ہے۔ جے تساں کسے دانت نو ذبح کر سٹو اس تو بعد وہ جینا ہونا ہے، لتاں ہلانا ہے، پیر شہ کوئی اٹھدا ہوئے، کسے نو مارنا ہوئے سنگ کدے کیتا کدوں کردا جب تک ذبح نہیں ہوندا اس ٹائم تک جیندا ہوندا۔ ذبح ہو گئے اللہ کریم فرماندا ہے انہاں دے چورے چورے بنا تے حصے حصے بنا، سریاں وکھریاں کر دیتے، سر وکھرے تے دھڑ وکھرے تے پیر وکھرے تے پر وکھرے، اے پر وکھرے ہو گئے، دھڑ وکھرے ہو گئے، سر وکھرے ہو گئے، قدم وکھرے ہو گئے۔ انہاں دے 4 حصے بنا کے سر ایک پہاڑ تے رکھے، دھڑ دوے پہاڑ تے رکھے تے پر دوے پہاڑ تے رکھے تے قدم انہاں دے دوے پہاڑ تے رکھے، پنجے دوے پہاڑ دے اوتے، 4 پہاڑ دے کونیاں دے اوتے الگ الگ جز تے حصے بنا کے رکھ دیتے نے۔ اللہ فرماتا ہے بن گئے نے، اے مر گئے، ہاں اللہ مر گئے، یقین ہو گیا، ذبح ہو گئے، قیمہ بن گیا، گوشت بن گیا، ذبح ہو گئے، مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اے ہن مردے ہو گئے نہیں، ہن میں انہاں نو جیندا کرساں، میں کہ کرساں تیری اکھاں دے سامنے جیندا کرساں۔ اللہ کنج کرسے؟ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اے میرا پیغمبر اس کوے نو بلا، اس مرغے نو بلا، اس مور نو بلا۔ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم مرغے کو آواز دیتی، او دا دھڑ پیا اڑ دے، او دے پر پہ اڑ دے نے، او دا سر پیا اڑ دے، او دے پنجے پہ اڑ دے نے، مڑ مڑ کے تے اڑ اڑ کے تے ہوا دے اندر جڑ دے گئے تے مڑ دے گئے تے ٹھیک ہوندے گئے، انہیں پورا مرغا بن گیا تیار ہو کے، کوکڑو کو سیدھا آ گیا، ہاں جی آ گئے لبے مرغا آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کوے نو بلا، کوا بھی ہتھاں تے چڑھ کے آ گیا، مور بھی آ گیا، کبوتر بھی آ گیا، مرغ بھی آ گیا، جنو جنو ابراہیم بلاندا گیا او سارے آندے گئے نے۔ او جدوں سامنے جیندے ہو گئے اللہ فرماتا ہے والم، او میرا ابراہیم والم یقین کر، یقین کر، جے میں مردے نو جیندا کرنا چاہواں تاں میرے اگے دیر کوئی نہیں ہوندی، جے میں مردے نو جیون نہ دیواں ملا زور پیا لاوے تو جیندا کوئی نہیں۔
وچوں تویز پیا لکھے تا جیندا نہیں ہوندا، پھوکے پیا مارے تا جیندا نہیں ہوندا، حقلا مارے جیندا نہیں ہوندا، آوازاں مارے جیندا نہیں ہوندا، او ملہ دے آکھن نال جیندا نہیں ہوندا، جے میں جیواواں تا دیر نہیں اللہ دے جیواواں نال۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ فرماتا ہے یقین کر لو دنیا والے ہو، عزیز میں ہر چیز تے غالب ہوں، قانون تواڈے واسطے میرے واسطے، زندگی باقی تے ملاقات۔